اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ ماہ محرم الحرام اور پھر اس کا یہ شہادت امام عالی مقام کے دن سے پہلے آنے والا مبارک جمعہ کا دن اور پھر وقت پر مسجد میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ رب العزت اپنی ان کرم نوازیوں پر ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے عنایات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہم شکر بجا لاتے ہیں مالک، ہمیں آئندہ بھی اسی طرح اپنی محبت میں، اپنے حبیب کی اطاعت میں اپنی طرف چلنے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اور آج کے دن کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعا گو ہیں کہ مالک ہم سب کو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی اطاعت و اتباع میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ حدیث ہم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کربلا کا مہینہ جا رہا ہے، شہادت عظمیٰ کے دن جا رہے ہیں، یہ بہت کچھ بتا کے جاتے ہیں سمجھنے والوں۔ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں سے مت ڈرنا، خدا سے ڈرو۔ لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر مومن بلکہ مسلمان مرد عورت کا ایک دوسرے پر یہ فرض ہے، حق ہے، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرے۔ ہر آدمی کا دوسرے پر یہ فرض، فریضہ، ذمہ داری، ڈیوٹی۔ اور پھر فرمایا، یہ سب احادیث ہیں حضور کے فرامین ہیں، لوگوں اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا۔ اس لیے کہ اگر تم اس فریضہ سے غافل ہو گئے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، دوست دوست کو، یار یار کو، استاد شاگرد کو، امام مقتدی کو، حاکم رعایا کو، افسر ماتحت کو، حق بات کی تلقین، صبر کی تلقین، بھلائی کی تلقین اور برائی سے روکنا۔ پہلے کام آسانی کے، لیکن دوسرا فریضہ مشکل ہے، کسی کو برے کام سے روکنا، برائی سے روکنا۔ اور 3 درجے اللہ کے نبی نے فرمائے، سب سے پہلے ہاتھ کے ساتھ، پھر زبان کے ساتھ، پھر دل میں برا جانا۔ لیکن فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین پہلو ہے، حصہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس ذمہ داری سے غافل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بدترین مخلوق امت، جو بدترین لوگ ہیں، ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، یعنی تمہارے حکمران بن جائیں گے، تمہارے افسر بن جائیں گے، تمہارے باس بن جائیں گے، تمہارا اقتدار اعلیٰ ان کے حوالے ہو جائے گا، اور پھر تم سعی کرو گے، کوشش کرو گے کہ ہم ان کو اتاریں، ہم ان کو ہٹائیں، ہم ان کو گرائیں، لیکن تمہاری کوششیں کارگر نہیں ہوں، وہ تمہاری ساری سعی لا حاصل ہو جائے گی۔
اور اس وقت تمہاری دعائیں بھی نہیں سنی جائیں۔ حضرات ذی وقار، شاید آج ہم اسی دور اور اسی وقت سے گزر رہے، لیکن پھر بھی اپنا محاسبہ اور احتساب نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس قوم، اس کا مفہوم، جس قوم میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا نہ رہے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ، ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہنے والا باقی نہ رہے، اس قوم کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل۔ حضرات ذی وقار، پھر حضور کے ایک فرمان کا مفہوم، جو تمہارا مرتبہ ہے اس مرتبے کے مطابق اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس مقام پر ایمان کے جس قدم پر تم کھڑے ہو، میری ان احادیث کو اس پر سمجھنے کی کوشش کر۔ اب اس وقت تو سمجھ نہ آئی، لیکن آج سمجھ آ رہی ہے۔ 61 ہجری میں سمجھ آ گئی، واقعہ کربلا کے بعد سمجھ آ گئی، امام عالی مقام اور 72 خاندان نبوت کے افراد کی شہادت پر یہ بات سمجھ آ گئی۔ حضرات ذی وقار، یہ عقدہ مار کے کربلا میں کھلا۔ جو حسین جانتے تھے وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ایمان کے جس قدم پر حسین کھڑے تھے اس قدم پر اور کوئی نہیں کھڑا تھا۔ باطل پر وہ بھی نہ تھے، برے وہ بھی نہ تھے، شریعت کے منکر وہ بھی نہ تھے، رسول اللہ کی غلامی سے نکلے ہوئے وہ بھی نہ تھے، لیکن حسین حسین ہے، حسین حسین ہے۔ صحابہ میں، آل بیت میں، گھر والوں میں، شہداء میں، امت میں، امتوں میں حسین کا کردار وہ ہے کہ جو نہ آگے ملتا ہے نہ پیچھے ملتا ہے۔ حج کا احرام لوگ باندھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے طواف شروع ہو گئے۔ فریضہ حج جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، امام عالی مقام نے بھی احرام باندھا۔ جب حرم پہنچے، اطراف و کناف عالم سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کچھ مشکوک چہرے نظر آئے۔ وہ حسین جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کو اپنی شہادت کے سارے مناظر دکھا بھی دیے، بتا بھی دیے، وہ امام عالی مقام جن کے بابا علی اپنے بیٹے کی شہادت کا مقام دیکھ کر اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کہ یہاں میرا حسین اپنے قافلے کے ساتھ رکے گا، یہاں اس کے ساتھ یہ مناظر پیش آئیں۔ حضرات ذی وقار، اس حسین کو معلوم ہے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ادھر تخت حکومت پر یزید ہے اور ادھر حرم میں مشکوک چہرے نظر آتے ہیں۔ اب ان کو کوئی اور دیکھ نہ سکا، کسی اور نے جانچا نہیں، بھانپا نہیں، لیکن حسین سمجھ گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حرم کعبہ میں ہاتھ جوڑ کر رخصت ہو کر اپنے حج کا احرام کھول دیا۔ حج کے احرام کو کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کے احرام کو کھولنے کی ضرورت کب پڑتی ہے، اور حج کے احرام کو کھولنا کتنا بھاری ہے، لیکن حضرات ذی وقار امام علی مقام امام حسین جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ٹائم، یہ وقت میدان کربلا میں پہنچنے کا ہے، نہ کہ یہاں طواف کرنے کا ہے۔ اور احرام کھول کر مکہ سے کیوں نکلے؟ جب مکہ سے امام علی مقام کرنے لگے، پہلے مدینہ منورہ آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنے نانا کے قدموں میں حاضری دی، پھر کربلا کی طرف بڑھے۔ جب مکہ سے نکل رہے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول نے آپ کو روکا۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا خدا کا واسطہ ہے حسین مت جائیے۔ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے استعمال کرنا ہے، انہوں نے صرف آپ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، رک جائیے۔ اور خدا کا واسطہ دے کر فرمایا کہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑے، وہ آپ کو وہاں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے،
اور انہوں نے آ کر عرض کی یا حسین مت جائیے کربلا کے راستے پر، مت جائیے، وہ حکومت کی حصول کی کوششیں کر رہے، وہ آپ کے قتل کے در پہ، وہ آپ کی جان اور آپ کے خون کے پیاسے۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک موقع پر مجھے فرمایا تھا، میں نے ان سے سنا، آپ فرما رہے میرے بابا میرے نانا کی روایت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو، کہ مکہ مکرمہ میں ایک مینڈا میری آل کی حرمت کو پامال کرے گا، اور امام حسین آپ ان سب صحابہ کرام کو فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت آ گیا۔ نگاہ حسین دیکھ رہی تھے کہ تخت پر یزید بیٹھ گیا، اور ادھر جو مشکوک چہرے کعبۃ اللہ میں آ کر احرام باندھ کر داخل ہو گئے ہیں، وہ قتل کرنا چاہتے، اور میرے یہاں حرم میں قتل ہونے سے مسلمانوں میں ایک فتنہ فساد برپا ہو، نہ جانے کتنی قتل و غارت گری ہو جائے۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ مینڈا میری آل کی حرمت کو حرم کعبہ میں پامال کرے گا، اور امام عالی مقام نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے رخت سفر باندھا، نکل پڑے، اور آپ کا سفر سوئے کربلا ہے۔ امام عالی مقام کا سفر اعلیٰ انسانی قدروں کی طرف سفر ہے، اعلیٰ اخلاقی قدروں کی طرف سفر ہے، عزم و استقلال کی طرف سفر ہے، دنیا کو دکھانے کی طرف سفر ہے کہ اللہ کے راستے میں کس طرح نکلا جاتا، اپنے حق کی خاطر جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، کس طرح جرأت کا مظاہرہ حاکم وقت کے سامنے کیا جاتا ہے، کس طرح امر بالمعروف کیا جاتا ہے۔ حضرات ذی بکر آج ہم اپنے بیٹے کو وقت پر نماز کا حکم دینے سے قاصر ہیں، آج ہم اپنے بیٹے کو برائی سے روکنے سے قاصر ہیں، بیوی کو حکم دینے سے قاصر ہے، اللہ ماشاء اللہ چھوٹے بھائی کو کہنے سے قاصر ہے۔ دنیا عاجز آتی جا رہی، اس لیے کہ ہم اپنے حقوق کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہزار ناراضگیاں بنے، کوئی چھوڑ کے چلا جائے، نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جائیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حضور نے فرمایا اسے مت چھوڑنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چیز یہاں سے تمہارے حکمرانوں تک چلی جائے گی، اور وہاں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے، وہ لوگ داخل ہو جائیں گے کہ جو اشرار امت ہوں گے، اور تم دعاؤں کے ذریعے انہیں اتارنے کی کوشش کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کوششیں کرو گے قبول نہیں ہوں گی۔ آج کیا ہو رہا؟ امام عالی حضرات ذی بکر ہر چیز قتل و غارت گری کر رہی ہے، لڑائی کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، اور یہ سلسلے کس طرح جاری ہیں؟ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، بھیڑیے بکریوں کو کھا جاتے، کتے بلیوں کی طرف لپک پڑتے ہیں، اور انسان انسانوں کو نوچ رہا ہے، قومیں قوموں کو دبا رہی ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن کیا جب بھی کبھی ظلم ہوتا ہے تو آگے کبھی مظلوم نے آواز نہیں اٹھائی؟ انسان اگر شیر کی طرف بڑھے، شیر بھی اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ آپ بلی کو ماریں، مار کھاتی رہے گی، لیکن بالآخر وہ بھی آپ کے شاہرگ کو آ کر پکڑے گی۔ ہر جانور، ہر درند، ہر چرند، ہر پرند اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ عقاب جب چڑیا پہ جھپٹتا ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے۔ حضرات ذی بکر، کیا یہ کوششیں بغاوت ہوتی ہیں؟ یہ اپنے حق کی وہ جنگیں ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تو وہ جنگ لڑی کہ جس جنگ میں آپ نے وہ حق ادا کیا حضرات ذی بکر کہ ساری امت کے لوگ ایک طرف اور حسین ایک طرف، اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، دوسروں کو لے کر بھی نہیں نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی مشکل کڑا وقت آیا، امتحان کی گھڑی آئی، اپنے خاندان والوں کو پہلے سامنے رکھا کہ تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھے کہ جب مشکل مقام آیا تو محمد عربی نے اپنوں کی بجائے دوسروں کو قربانی کے لیے لا کھڑا کیا۔ بدر کا میدان ہے، بڑے سورماؤں کے مقابلے میں جب للکارا گیا، حضور نے فرمایا اے حمزہ باہر نکلیے،
اے علی باہر نکلیے۔ جب احد کا میدان آیا، سیدنا بیر حمزہ میدان کے اندر، اور جب ہجرت کی رات اپنے بستر پر جہاں کفار نے آ کر حضور کو قتل کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بستر پر جناب علی کو لٹایا اور اپنے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ اور یہ سارے مناظر، اور حضرات ذی وقار جب دین بچانے کی باری آئی، جب رسول اللہ کی تعلیمات مسخ ہونا شروع ہوئی، جب حکومت اور تخت خلافت پر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تابعداری کی جاتی رہی، حسن خاموش رہے، حسین خاموش رہے، لیکن جب شریعت کو اپنی باندی بنا لیا گیا، جب ایوان اقتدار میں حکمران وقت جس نے دین اور شریعت اور لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، وہ کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، تو حسین میدان عمل میں نکل آتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج پوری دنیا کی، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، کسی مسجد کا امام جو شراب پیے امام نہیں رہ سکتا، جو کبھی کبائر کا ارتکاب کرے امام نہیں رہ سکتا۔ یہ کرائٹیریا کس نے دیا؟ یہ امام علی مقام امام حسین نے دی۔ یزید بھی تو نماز پڑھاتا تھا، یزید بھی تو خطبے دیا کرتا تھا۔ امام علی مقام امام حسین اس عظیمت کے سفر پر میدان کربلا کی طرف نکلے، اور میدان کربلا کی طرف جب یہ قافلہ حسینی نکلا، 72 افراد تھے، 22,000 یزیدی فوجیوں نے ان کو گھیر کر ایک خاص مقام جہاں کربلا، جہاں نہر فرات ہے، وہاں تک لے کر آپ کو گئے، اور جہاں سے 22,000 فوجیوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر چلنا شروع کیا، وہاں سے لے کر میدان کربلا تک وہ 22,000 فوجی جن کی ننگی تلواریں یہ بتا رہی تھی کہ یہ ان کا خون کے پیاسے ہیں، ان 72 افراد میں سے ایک کو بھی اس کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکے، ان کو لرزا نہیں سکے، ڈرا نہیں سکے، دھمکا نہیں سکے، لیکن 22 ایسے ہور کی طرح جواں مرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل ڈالا، جن کے سامنے حقیقت کھلتی چلی گئی، جب انہوں نے دیکھا یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو جہنم کے کتے ہیں، اور یہ قافلہ حسینی ہے، یہ جنت کے لوگ ہیں، یہ جنت کے راستے پر چل نکلے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل نکلے، تو حضرات ذی وقار وہ ایک ایک کر کے ملتے گئے، شہادت کے جام پیتے گئے، اور کی پہلی زندگی اور کی اگلی زندگی، نماز بھی نہیں پڑھی، ادھر سے ادھر قافلہ حسینی میں شامل ہوئے، مرتبہ شہادت پا گئے، اور ایسی کئی افراد، اور یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچتا ہے۔ حضرات ذی وقار جب میدان کربلا میں پہنچتا ہے تو اب اس میدان کربلا میں پہنچ کر جناب حضرت محمد بن عمر بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس وقت ساتھ تھے، آپ فرماتے ہیں کننا مع الحسین، ہم سب حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کنارے کربلا، کربلا کے اس نہر کے کنارے، وہ نہر فرات ہے، دریا فرات ہے، جہاں پر کبھی واقعہ کربلا ہوتا ہے، کبھی بابل اور نینوا کی تباہی ہوتی ہے، کبھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور کبھی ہلاکو حملہ کرتا ہے، کبھی چنگیز خان حملہ کرتا ہے، اور کبھی امریکہ حملہ کرتا ہے، اور آج بھی نہر فرات اور کربلا وہی کربلا بنی ہوئی ہے۔ حضرات ذی وقار فرماتے ہیں کننا مع الحسین بنار کربلا، ہم امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے اس نہر کے کنارے تھے۔ فنظر الی شمر ذی الجوشن، فنظر الی شمر ذی الجوشن، امام علی مقام کی نگاہ شمر ذی الجوشن پر پڑی۔ یہ وہ ہے کہ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا، جس نے آپ پر خنجر چلایا، آپ کے سینے پر بیٹھا۔ جب امام علی مقام نے ابھی وہ نہر فرات پہنچے، ابھی پانی بند کیا جانا ہے، ابھی درد و آلام کے پہاڑ اور مصائب کے پہاڑ توڑے جانے ہیں، حضرات ذی وقار یہ یاد رکھ لیں کہ امام علی مقام کا واقعہ اگر کوئی صرف شہید کربلا کو مظلوم بنا کے پیش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر کوئی محض ان کے اوپر جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ان کو عیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار امام علی مقام حق کے راستے پر جواں مردی کے ساتھ سینہ تان کر نکلے،
اور جرأت و بہادری کے ساتھ نکلے اور حق کی خاطر عزم و استقلال کا پہاڑ کیسے بنا جاتا ہے یہ اپنے نانا کی امت کو بتانے کے لیے نکلے۔ حضرات ذی وقار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا تو وہ کردار ہے جو اپنے نانا کی امت کے ایک چھوٹے سے معمولی سے انسان سے لے کر حاکم وقت تک کو سبق دینے کے لیے آئے۔ اور حضرات ذی وقار ہم مسلمانوں کو جو اس گئے گزرے دور کے اندر آج تلاش کرتے ہیں، کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، فلسطین آزاد نہیں ہو رہا، ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ ہے، ہمارے تھانے کے افسران یہ ہے، ہمارے ڈی سیز یہ ہے، ہمارے حکمران جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ یہ ہیں، لیکن حضرات ذی وقار ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ حضور نے تو فرما دیا تھا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خیر کی بھلائی کی تلقین کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ سے ڈرنا، اس وقت لوگوں سے نہ ڈرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، کیا مفہوم ہے کہ تم اپنے ایمان کے قدم پر جتنا تمہارا ایمان ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اس وقت جب وہ وقت آئے تو عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج حضرات ذی وقار سب کچھ ہمیں یاد ہے، زمینداری، دولت، جائیداد، جاگیریں، سب کچھ ہمیں یاد ہے، لیکن اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے محلے دار کو، اور جہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور آج تو مظالم کی انتہا ہو رہی ہے، نہ جانے کتنی زینب جیسی بیٹیاں دیہاتوں اور شہروں میں مظلومیت کا شکار ہیں، بچے شکار ہیں، لوگ ڈاکوں اور چوروں سے تنگ ہیں، اغوا برائے تاوان، قتل و غارت گری، اور حضرات ذی وقار کوئی پرسان حال نہیں، بستیوں کی بستی ہر بندہ سوچتا ہے کہ میری چار دیواری محفوظ ہے، میں آرام سے مزے سے سو رہا ہوں۔ امام علی مقام کا یہ کربلا کا یہ جو سفر ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر سب سے پہلی کربلا تمہارا نفس ہے، اور اس کے بعد تمہارا آس پاس ہے، تمہارا دائیں بائیں ہے، تمہارے اعزا و اقارب ہے، تمہارا ماحول ہے، تمہاری بستی ہے، تمہارا شہر ہے، تمہارا گاؤں ہے، تمہارا ملک ہے۔ اور حضرات ذی وقار حضور نے فرمایا کہ جب یہ کردار ادا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اشرار امت کو مسلط کر دے گا، اور تم چاہنے کے باوجود ان کو ہٹا نہیں سکو گے، اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ آج وہ وقت ہے حضرات ذی وقار، شہید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کربلا میں پہنچے، شمر کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی قلب یلج فی دم اہل بیتی، میرے آقا کریم میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایک ابلک کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ جو تھا شمر ذل جوشن، اس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، امام علی مقام دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ایک یہ موقع، اب حضرات ذی وقار حضور نے بھی بتایا حسین کو، ام سلمہ کو وہ مٹی بھی دی، اور ادھر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ساتھیوں کو بتایا یہاں میرا حسین شہید ہوگا، اور آج خود حسین کھڑا ہے اس مقام پر، اور اپنے قاتل کو دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے سچ فرمایا تھا۔ اور آخری وقت جب امام علی مقام کو یہ شہید کرنے لگتا ہے، آپ اس کے سینے کے بٹن توڑ کر اس کا سینہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر برس کا نشان ہے، اور آپ فرماتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے بابا نے جو فرمایا تھا کہ ایک ابلک کتا میرے آل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے، میرے بابا کی وہ بات سچی ہو گئی۔ حضرات ذی وقار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں تو کربلا کے اندر پہنچ کر امام علی مقام اپنے سب ساتھیوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ میرے خون کا پیاسا ہے اور میں اکیلے اس میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ خون رسول ہے، یہ جرت، یہ بہادری کائنات کے اندر نہ آگے پیچھے کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں تم لوگ مختلف راستوں سے نکل کر جہاں امن کی راہ ملے چلے جاؤ، یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ لیکن سب لوگوں نے کہا اے امام علی مقام، کیا صرف ہم زندگی کے لیے آپ کو چھوڑ دیں؟ ایسی زندگی پر ہزار لعنت۔ حضرات ذی وقار وہ 72 کے 72 حسین بن چکے تھے، اس لیے کہ امام علی مقام کے ساتھ آ چکے تھے۔
80 سال کا ایک بوڑھا بابا جناب حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی وہاں ساتھ ہیں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، میرے حسین پر ایک یہ وقت آئے گا جب میدان کربلا میں ان کو شہید کیا جائے گا۔ مفہوم اس کا یہ، جب وہ وقت آئے کہ تم میں سے اگر کوئی حیات ہو تو میرے حسین کا ساتھ دینا، اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ چنانچہ آپ بڑھاپے کے اندر بھی امام عالی مقام کے ساتھ رہے۔ میدان کربلا کے اندر جناب امام عالی مقام کے ساتھ تقاضا کیا تھا کہ باطل کی بیعت کر لو، یزید جو کہتا ہے اس پر اپنی مہر تصدیق لگا دو، اور آپ بھی دوسروں کی طرح بیٹھ جاؤ، اور یزید چاہے جو کرتا پھر۔ حضرات ذی بقار امام اگر ایسا کر دیتے تو ہر ممبر پر خطبہ دینے والا یہاں اگر بوتل شراب کی رکھ رہا ہوتا اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، حاکم وقت اگر جو چاہتا کرتا کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن آج جیسے میں نے پہلے کہا، امریکہ میں بھی کسی امام کی یہ جرت نہیں کہ وہ امامت کرائے اور ساتھ میں شراب پیے یا کبائر کا ارتکاب کرے۔ حضرات ذی بقار یہ پیمانے کس نے دیے؟ یہ امام عالی مقام نے دیے۔ ایک سجدہ امام حسین کر رہے تھے اور ایک وہ یزیدی کر رہے تھے شہید کرنے کے بعد اپنی تلواروں کو صاف کر کے، اور پھر اذانیں دی، جماعت کرائی، سجدے میں گر گئے۔ ایک وہ سجدہ ہے حضرات ذی بقار، سجدہ علی کرتا ہے نہ کہ عبداللہ ابن ابی کرتا ہے، سجدہ حسین کرتا ہے نہ کہ یزید کرتا ہے حضرات ذی بقار۔ اور آج اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں تو کیا آج ہم سجدہ یزید والا کر رہے ہیں یا حسین والا کر رہے ہیں؟ حسین والا سجدہ تو وہ کرتا ہے جو حسینی کردار ادا کرتا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو اہل بیت کی راہوں پر چلنے والا ہوتا ہے، جو رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، جو حاکم وقت سے لے کر اپنے اندر کے نفس سے لے کر اپنے آس پاس کہیں بھی برائی دیکھتا ہے تو میدان کارزار اس کا گرم ہو جاتا ہے، وہ میدان عمل میں نکل آتا ہے، وہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات ذی بقار نمازیں، روزے، سب کچھ انسان کرتا رہے، لیکن اگر اپنے نفس کو برائی سے نہ روکے تو کیا کیا اس نے؟ اور اگر اپنے دائیں بائیں اگر کوئی برائی بے حیائی کسی کے ساتھ ظلم جبر ہو رہا ہے اس کو روکنے میں آپ شامل نہیں ہیں تو پھر اللہ کے رسول کو، رب ذوالجلال کو ایسی نمازیوں کی، ایسے حاجیوں کی، ایسے عمرہ کرنے والوں کی، ایسے عبادت گزاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں فتنوں کے اس دور میں اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرات ذی بقار یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور کہتے ہیں اتنا عرصہ پہلے کربلا ہو گیا، آج آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ آنسو تو جناب حضرت آدم نے بھی بہائے، آنسو تو جناب حضرت ابراہیم نے بھی بہائے، آنسو تو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بہائے، اور آنسو تو حضور نے اپنے نواسے کو دیکھ کر گلیوں میں چلتا پھرتا شہادت سے پہلے بہائے۔ اور آج اگر ہم 10 اور 9 محرم الحرام کو غم حسین میں ڈوب کر پھر وہ عہد تازہ نہیں کرتے اور اس طرح اللہ تعالیٰ میں گزار دیتے ہیں تو حضرات ذی بقار کل میدان معاشر جب امام عالی مقام آپ کی والدہ ماجدہ خون آلود کرتا لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائیں گی تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں محرم الحرام کی حرمت کو سمجھنے اور اس حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔